بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے مناظر پاکستان۔ اس سبق میں ہمیں پاکستان کے مختلف صوبوں کے رہن سہن اور وہاں کی روایات سے متعارف کروایا گیا ہے تاکہ ہم مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا سبق سیکھ سکیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ ناشکرے، دنگ، بلتستان، ہیبت، جاذبیت، سنگین، پرتو، زیارت، لک و دک، چٹیل، ہچکولے، آمیزش۔ مناظر لفظ منظر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دیکھنے کی چیز، وہ چیز جو دیکھنے کے قابل ہو، یعنی ایسی چیز جس میں اتنی اور ایسی خوبیاں ہوں کہ انہیں دیکھنے کو جی چاہے دل چاہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں قابل دید ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں۔ ان میں کچھ تاریخی عمارات اور مقامات ہیں اور بہت سے قدرتی مناظر ہیں۔ عمارات عمارت کی جمع ہے اور مقامات مقام کی جمع ہے۔ ہمارے ملک کے بعض ناسمجھ اور ناشکرے لوگ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو سیر و سیاحت کے لیے یورپ جا رہے ہیں، یہاں پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ ناسمجھ اور ناشکرے میں نا سابقہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو کچھ ہے وہ دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ حقیقت کی جمع حقائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں دنیا کا ہر موسم اپنے وقت پر اپنا رنگ جماتا اور دکھاتا ہے۔ رنگ جمانا، خوبصورتی دکھانا۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے کچھ چوٹیاں پاکستان میں ہیں جن کے دامن میں پھیلی ہوئی وادیوں میں ایسے قدرتی پھول اگتے ہیں اور اس کثرت سے اگتے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بلند ترین، سب سے بلند، کثرت سے، زیادتی سے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں چند ماہ چھوڑ کر سال بھر برف باری ہوتی ہے، سال بھر، سارا سال برف باری، برف کا گرنا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بارش نہ ہو۔ ہمارے شمال مشرقی علاقوں میں ایسے خوبصورت اور حیرت انگیز قدرتی مناظر ہیں کہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہوں گے۔ حیرت انگیز، حیرانی پیدا کرنے والے۔ پچھلے سال ایک روز ہماری اردو کی ٹیچر نے کلاس میں لڑکیوں سے کہا کہ آج میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پاکستان کے قابل دید مناظر و مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں۔ مشاہدات، مشاہدہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نہایت غور سے دیکھنا۔ مختلف لڑکیوں نے مناظر پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ سعدیہ نے بتایا کہ ایک سال اس کے ابو نے اگست کے مہینے میں سب بہن بھائیوں کو سکردو کی سیر کروائی۔ سکردو بلتستان کا صدر مقام ہے، یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ سعدیہ نے بتایا کہ سکردو تک سڑک کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے گئی تھیں۔ سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ابو سکردو سے انہیں شگر لے گئے۔ یہ ایک خوبصورت وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ شگر تک آدھا سفر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ دائیں طرف خشک اور بلند سیاہ پہاڑ ہیں جن کے پہلو میں سڑک ہے اور سڑک کے ساتھ
نشیب میں لداخ کی طرف سے بہتا ہوا دریائے سندھ آتا ہے۔ نشیب نیچی جگہ، یہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا ہے کہ اسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پاٹ عرض، ہیبت طاری ہو جاتی ہے، خوف چھا جاتا ہے۔ دریا کے اس پار بھی پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑ کے دامن میں سے دریا کے کنارے تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ یہ منظر ایسا پرعظمت ہے کہ دیکھنے والا حیرت اور ہیبت سے گنگ ہو جاتا ہے۔ حیرت، حیرانی، ہیبت، خوف، گنگ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک مقام پر ایک معلق پل کے ذریعے دریا کو پار کر کے بائیں طرف شگر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ معلق پل کے ذریعے، معلق مین لٹکا ہوا، پرپیچ پہاڑی راستہ بتدریج بلند ہوتا جاتا ہے۔ پرپیچ، مشکل، بتدریج، آہستہ آہستہ، اور انتہائی بلندی پر پہنچ کر یہ راستہ شگر کی طرف اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پھر دریائے سندھ نظر آنے لگتا ہے۔ دریا کیا ہے؟ لگتا ہے سمندر ہے۔ سکردو سے شگر تک کے سفر میں ایسے ایسے پرعظمت اور شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان متحیر رہ جاتا اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ پرعظمت میں پرسابقہ ہے اور شاندار میں دار لحقہ ہے۔ اس کا معنی ہے شان والا۔ متحیر، حیران، عظمت، بڑائی، قائل ہونا، مان لینا۔ سعدیہ وادی شگر کے مناظر کا ذکر کرتے کرتے ذرا رکی تو معاذہ نے اس سے پوچھا، سعدیہ، تم نے سکردو سے شگر تک کے مناظر کا تو بتایا، لیکن اس علاقے میں واقع جھیل سدپارہ کی منظر کشی نہیں کی۔ سعدیہ جواباً کچھ بولنا چاہتی تھی، جواب میں کہ مس نے اسے روک کر کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ صرف ایک ہی علاقے کے مناظر کے بارے میں گفتگو نہ ہو، بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ اس پر ایمن نے ہاتھ بلند کیا کہ اسے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ مس نے کہا، ہاں ایمن، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمن اپنی جگہ کھڑی ہو گئی اور بولی، جی مس، میں اپنی کلاس فیلوز کو ایک ایسے علاقے کے تاریخی مناظر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو بہت دلچسپ ہیں۔ کلاس فیلوز، ہم جماعتوں؟ مس نے پوچھا، آپ پاکستان کے کس خطے کے مناظر کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرنا چاہتی ہیں؟ ایمن نے کہا، مس، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بہاولپور کے پاس صحرائے چولستان کے ایک مشہور قلعے راور کے بارے میں کچھ عرض کہوں؟ مس نے کہا، ہاں ایمن، آپ ضرور اس قلعے کا چشمدید حال سنائیں۔ چشمدید حال، آنکھوں دیکھا حال۔ یہ بہت مشہور قلعہ ہے، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، اس کے بارے میں سنا بھی ہے، لیکن اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ کہ یہ قلعہ ایک گرم علاقے میں واقع ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوار ہے، مشکل ہے۔ گرمیوں میں تو وہاں جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں ہی میں گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ حافظ بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔